صرف ایک منٹ. کبھی سوچا آپ نے کہ ہمارے معاشرے میں کرپشن کتنا صلاحیت کر چکی ہے؟ شاید کوئی ایک طبقہ بھی آپ کو اس سے محفوظ نظر نہیں آتا ہے. جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ وہیں پہ کرپشن کر رہا ہے. ٹھیلے والا ہے تو اچھا مال اوپر اور خراب مال نیچے اور خراب مال نکال رہا ہے. بڑے بڑے دکاندار اگر ہیں تو اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ تبدیل کر کے کبھی جعلی برانڈ لگا کے مال بیچ رہے ہیں. کوئی شعبہ آپ دیکھ لیجئے، یعنی ٹیچنگ جیسا نوبل شعبہ، آپ کو معلوم ہے کہ جو ٹیچر حضرات کیا کرتے ہیں، اسکول اور کالج میں پڑھاتے نہیں اور شام کو کوچنگ سینٹر کھول رکھے. کوئی ایک تو آپ کو شعبہ مل جائے. کیا پولیس والے، کیا کوئی محکمے والے، ہر جگہ کرپشن، ہر جگہ کرپشن، اور آپ کسی کو سمجھا بھی نہیں سکتے. اب مسئلہ پتہ کیا ہے کہ اگر ہم کسی کو سمجھائیں بھی کہ کرپشن مت کیا کرو، بری بات ہے، تو وہ الٹا ہم سے لڑنے کو آ جائے گا کہ میں کہاں کرتا ہوں کرپشن، کرپشن تو وہ کرتا ہے. ویسے اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہمارا بھی ہے کہ ہم یہ کرپشن، یہ برائیاں ہمیشہ دوسروں میں تلاش کرتے ہیں، اور ہمیں صرف اور صرف وہ تمام کی تمام خرابیاں جس سے ہم بیزار ہیں اس معاشرے میں، دوسروں ہی میں نظر آتی ہیں. ہم کی کوشش کرتے ہیں اصلاح کرنے کی، لیکن وہ اصلاح کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے آپ کی بات تو کوئی نہیں مانتا ہے. نہ آپ کے دفتر میں چلتی ہے، نہ آپ کے گھر میں چلتی ہے، نہ بچے آپ کی بات مانتے ہیں، نہ بیوی آپ کی بات سنتی ہے. تو معاشرہ کیسے تبدیل ہوگا آپ کی بات سے؟ آپ کسی کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو بات طے ہے. پھر کیا کریں؟ پھر صرف اتنا کام کریں کہ پورے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے بجائے صرف ایک وہ فرد جس پر آپ کو بس چلتا ہے اس کو ٹھیک کر دیجئے. اگر ہم میں سے ہر ایک اس ایک فرد کو تلاش کر کے ٹھیک کر دے تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. شاید آپ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتے رہے. اب ایسا کریں کہ جب کبھی اس مسئلے سے الجھیں اور پریشان ہوں تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ مجھے اپنی قبر میں اپنا حساب دینا ہے. کسی پولیس والے کا حساب نہیں دینا ہے، کسی ٹھیلے والے کا حساب نہیں دینا ہے. مجھ میں وہ کون سی ایسی خرابی ہے، وہ کون سی ایسی برائی ہے جو میں دور کر سکتا ہوں؟ میرے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا. دیکھیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں گے نا تو آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں یاد آ جائیں گی کہ ہاں یہاں مجھ سے بد احتیاطی بھی تھی، یہ مجھے ٹھیک کرنا چاہیے تھا. لیکن ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا. ایک میں نے کہیں کہانی پڑھی تھی کہ شہر میں کوئی اچھی بیکری تھی اور اس کے پاس کسی دیہاتی نے مکھن سپلائی کرنا شروع کر دیا. ایک ایک پاؤنڈ کے مکھن کے وہ بار بنا کے لے کے آتا تھا، مومی لفافے میں لپیٹ کے، اور اس سے اپنا پیسے لیتا تھا، سامان لیتا تھا. اور بیچارے بیکری والے کو اس پر پورا بھروسہ تھا. کبھی اس نے سوچا بھی نہیں کہ یہ دیہاتی یہ میرے ساتھ بے ایمانی کر سکتا ہے. ایک دن اتفاق سے اس نے وہ چیک کر لیا مکھن کو تول کے، تو 1 پاؤنڈ کا مکھن 1 پاؤنڈ نہیں تھا، اس کا وزن کم کر تھا. پھر اس نے یہ کیا کہ ایک ایک کر کے اس کے پاس اس دیہاتی کی دی ہوئی جتنی بھی مکھن کے بار تھے مومی کاغذ میں لپٹے ہوئے، سب کو تولنا شروع کیا. کوئی بھی 1 پاؤنڈ کا نہیں تھا، سب کم وزن کے تھے. اسے بڑا غصہ آیا کہ میں اس پر اتنا بھروسہ کرتا ہوں اور اس نے مجھے دھوکہ دیا. اس نے فوری طور پہ جا کے شکایت لکھوائی مجسٹریٹ کے پاس. اس نے اور اپنے ساتھ وہ ثبوت کے طور پہ وہ مکھن کے بلاک جو کہ مومی کاغذ میں لپٹے تھے لے کے گیا کہ جناب یہ شخص مجھے اتنے عرصے سے سپلائی کر رہا ہے، آپ تول کے دیکھ لیں، ہر دفعہ اس نے وزن مارا ہوتا ہے اور میرا اب تک یہ اتنا گہرا نقصان پہنچا چکا ہے، مجھے اس سے معاوضہ دلوایا جائے، اس کو اس کی سزا دی جائے کم تولنے کی. مجسٹریٹ بھی حیران ہوا، بات تو صحیح تھی اس کی. اس دیہاتی کو بلوایا گیا. دیہاتی وہاں پہ آیا ڈرتا کاپتا. مجسٹریٹ نے پوچھا کہ تمہارے مکھن کے جتنے بھی بار ہیں اس میں سے کوئی بھی 1 پاؤنڈ کا پورا نہیں ہے، ہر ایک میں تم نے ڈنڈی ماری ہے، ہر ایک میں مکھن کا وزن کم ہے. تم نے شریف آدمی کو اتنے عرصے دھوکہ دیے رکھا، اس کا نقصان پورا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا سرکار میری بات سن لیجیے اب ذرا، میں ایک دیہاتی سا آدمی ہوں، گھر میں جو دودھ بنتا ہے اسے مکھن بناتا ہوں اور لا کے بیچتا ہوں. میرے پاس مکھن کو تولنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، میں نے دانستہ بے ایمانی نہیں کی ہے، میرے پاس ترازو ہی نہیں ہے. تو مجسٹریٹ کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا تمہارے پاس ترازو نہیں ہے
اور تم اتنا باقاعدگی کے ساتھ یہ مکھن کے بار بنا بنا کے دے رہے ہو جس میں خاص وزن سے اس پہ ڈنڈی ماری گئی تھی. اس نے کہا سرکار مکھن آپ کے پاس پڑا ہے، کسی کو بھیج کے کسی دکان سے ڈبل روٹی منگوا دیجیے. مکھن تو میں نے بعد میں بیچنا شروع کیا تھا، میں اس سے 1 پاؤنڈ وزن کی ڈبل روٹی ہمیشہ سے خریدتا رہا تھا. تو جب میں نے مکھن سپلائی کرنا شروع کیا، میرے پاس نہ ترازو تھا نہ باٹ، تو میں یہ کرتا تھا کہ ایک سائڈ پہ مکھن رکھتا تھا اور ایک سائڈ پہ ڈبل روٹی، اور جہاں معلوم ہوا کہ مکھن کا وزن ڈبل روٹی جتنا ہو گیا تو میں سمجھ جاتا تھا کہ 1 پاؤنڈ پورے ہو گئے. اس کی یہ بات سن کے خود دکاندار کے بھی طوطے اڑ گئے. وہ ہمیشہ سے کم وزن کی ڈبل روٹی بیچتا رہا سب کو، اور اس دیہاتی کو بھی. اور اس دیہاتی نے یہ کیا کہ بھروسہ کر لیا دکاندار کے وزن پہ اور اسی کے برابر تول کے مکھن دیتا رہا. تو میرا خیال ہے کہ برائیاں باہر تلاش کرنی چھوڑ دیں. کچھ نہیں کر سکتے آپ 75 سال میں کچھ نہیں کر سکتے، تو آگے بقیہ زندگی میں آپ کیا کر پائیں گے؟ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے باٹ کو ٹھیک کریں، دوسروں کی فکر کرنی چھوڑ دیں. وہ جو ناپ تول میں کمی بیشی کر رہے ہیں، وہ جو آپ کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں، وہ اپنی قبر میں اپنا حساب دیں گے، آپ اپنی قبر میں اپنا حساب دیجیے گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.